وعلیکم السلام۔ بھائی جان سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں تو ضلع بڑا گرام سے آیا ہوں جی۔ تو مولانا کا دھرنا یہاں پہ چل رہا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن کی نسبت یہاں پر جو لوگ ہیں وہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، ٹھیک ہے، اب وہ لوگ نہیں ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے لوگ زیادہ تھے، اب کم تھے، تو حالات سے لوگ بدلتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ پہنچ نہ سکے ادھر دھرنے پر۔ ابھی لوگ کوشش کرے گا، اپنے اوزار پورا کرے گا، اپنا سامان پورا کرے گا، کیونکہ لوگوں کے تو حوصلے اور بڑھ رہے ہیں، لوگ آگے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا سے کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اس کے باوجود لوگ ابھی آج دو تین دن ہو گیا، اس میں لوگ اپنے لیے گاڑی، اپنے لیے سامان وغیرہ یہ لاتے ہیں اور دھرنے میں شریک ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو پہلے دن سے مولانا یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کا استعفیٰ چاہیے اور ہر حال میں چاہیے، لیکن ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 2-3 دن سے مولانا جو ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، رہبر کمیٹی ہے، وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مولانا استعفیٰ لیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کارکنان کا کیا رد عمل ہوگا؟ انشاءاللہ مولانا سے تو ایسے دان نہیں ہے کہ وہ واپس چلے گا۔ اس نے تو بات کی ہے کہ آج بھی کہ بقول سلیم صافی اور حامد میر کو بھی کہ ہم ڈٹ گئے ہیں، ہم جب پلان بناتے تو آگے پلائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یوٹرن خان نہیں ہے کہ یوٹرن لیں گے پیچھے چلے جائیں گے، ہم تو آگے جائیں گے۔ ابھی تو ہمارا اے پلان ہے، اے پلان میں یہ جی ٹی روڈ بن وغیرہ ہے، اور بی پلان میں جو ہوگا وہ اس سے سخت ہوگا، اور سی پلان جو ہوگا وہ اس سے سخت ہوگا۔ مطلب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر جو عمران خان کی حکومت ہے وہ کیوں استعفیٰ دے، کس لیے دے؟ وہ تو اس لیے دے کہ ملک میں مہنگائی ہے، حالات نہیں چل رہا، لوگ بے روزگار ہیں، یہ طلباء وغیرہ کتنے مزدور لوگ ہیں، یہ اس کا نظام نہیں چل رہا، ملک ایک دم شٹ ڈاؤن ہو گیا، کیونکہ ایک ناجائزہ ہے نا، ایک جائزہ آدمی آ جاتا ہے نا تو ملک نہیں ڈونتا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لو، ایسے کوئی دھرنا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا، 71 سال میں ایسے دھرنا کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو ابھی جمہوریت مانگتا ہے، ابھی اس سے پہلے امریت چلا ہوا ہے، امریت کے خلاف یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، اپنے قربانی بھی دے رہے ہیں، دن رات نکالتے ہیں، سردی کو نہیں دیکھتے، ٹھنڈ کو نہیں دیکھتے، برف باری کو نہیں دیکھتے، پانی وغیرہ کو نہیں دیکھتے، لوگ روڈوں پر پھیلے ہوئے، دن پر دن لوگ زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ اس سے پہلے اتنا لوگ نہیں آیا ہوا تھا۔ اچھا، ایک بات، مطلب کہ پچھلے 1-2 دنوں میں بڑی شدید یہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں، موسم بھی بڑا سخت ہو گیا تھا، تو بارش میں کیا حکومت نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے کسی طرح کا؟ نہیں، حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا، لیکن میں سی ڈی اے والے طور سے انصار اسلام والے صفائی وغیرہ کر رہے تھے، سی ڈی اے والے نے دیکھ لیا، تھوڑا بہت تصویریں نکال لیا اور میڈیا پر شو کر لیا۔ یہ تو اس کے پاس تو میڈیا نہیں ہو، اس کے پاس تو میڈیا ہے نا، وہ میڈیا پر شور کرتے ہیں، واویلا کر لیتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ عمران خان نے خود ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں نے اس کو دھرنے کو کافی سہولت دیا ہے۔ اس نے کیا سہولت دکھا دی، عوام کو دکھا دی، یہ سب عوام ہے، اپنے پیسوں سے ہے، اپنے قربانی سے ہے، اپنے سب چیزیں اپنے استعمال کرتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، سیاست سے تھوڑا ہٹ کے اگر بات جو ہے نا کرتے ہیں تو اسلام آباد میں آپ آئے ہیں، تو یہاں کا موسم اسلام آباد آپ کو کیسا لگا ہے؟ دارالحکومت ہے، کس طرح کا کیا؟ اسلام آباد تو بہت خوبصورت علاقہ ہے، کیپٹل دارالخلافہ ہے نا، اور ساری دنیا کا اس پر نظر ہے، کیونکہ یہ تو ایسا علاقہ ہے کہ ادھر ساری دنیا والے اپنے وہ جو ہے مطالبات لاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے دفتر ادھر ہیں، تو آئی پلاپٹی بھی ادھر ہے سب لوگ، تو ادھر لوگوں نے بہت خوشی بھی محسوس کیا۔ ایسے لوگ بھی اس دھرنے میں ہوگا کہ اس نے زندگی میں کبھی اسلام آباد نہیں دیکھا ہوگا زندگی میں، اور ایسے لوگ بھی ہوگا کہ اس نے یہ روڈیں وغیرہ بھی نہیں دیکھا ہوا۔ تو یہ حالات بتا رہے ہیں نا، مولانا صاحب کے ساتھ یہ جو لوگ نکلے تو اس نے ساتھ ساتھ سیاست کے ساتھ اسلام آباد بھی دیکھ لیا۔